آج دعائیہ اور شفایہ عبادت میں ایک دوسرے کو ویلکم کریں. یہ بہت خوبصورت لمحہ ہے، دعائیہ اور شفایہ عبادت. گریٹسٹ ٹائم، ایسا ٹائم جو ہم اپنے خدا کے پاس گزارتے ہیں اور اس کو معلوم ہوتا ہے کون مجھے ملنے کے لیے ہے، کون مجھے سجدہ کرنے کے لیے ہے، کون اپنی شکر گزاریاں پیش کرنے کے لیے ہے، کون التجائیں کر رہا ہے اور کون شفاعت کر رہا ہے. آمین. یہ بہت ضروری وقت ہے، اس کو یاد رکھا کریں. اور یاد رکھیں آج کے وقت کے وسیلہ سے ہم بڑی بڑی برکتیں پا لیتے ہیں. آمین. بڑی بڑی توقعات لے کر آتے ہیں، بڑی بڑی امید لے کر آتے ہیں اور ہمارا خدا پوری کرتا ہے. آمین آمین. آج ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب، اس کا 19واں باب 21ویں آیت. امثال کی کتاب اس کا 19واں باب 21ویں آیت. آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا. آمین. ہماری زندگی میں بہت سے ارادے، خیالات اور بڑی بڑی ہم بناتے ہیں پروگرامز، پلانز، تاکہ ہماری زندگی جو ہے یہ بہت اچھی گزرے. اور آج بھی جتنے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ان کے اندر فرق طرح کے ارادے، فرق طرح کے منصوبے، خیالات اور ایسے بھی خیالات ہیں جو بہت ہی اچھے اور خداوند کو پسند آنے والے خیالات ہیں، منصوبے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو خداوند پسند نہیں کرتا، لیکن ہمارے اندر وہ منصوبے پیدا ہوتے رہتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ خداوند کے نزدیک ناپسندیدہ ٹھہرے جاتے ہیں. اس لیے جب ایک آیت کے وسیلہ سے ہمیں آگاہی مل رہی ہے کہ انسان کے اندر بہت سے ارادے ہیں، مگر منصوبہ کس کا پورا ہوتا ہے؟ ہمارے خدا کا. ہاللیلویا. چھوٹے بچوں کے اور منصوبے ہوتے ہیں، جوانوں کے اور بزرگوں کے اور فرق عمر میں اور. آمین. یہاں لکھا ہے آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خداوند ہی اپنے ارادہ کو قائم رکھے گا. یاد لکھا ہے صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں خدا نے دنیا کی کریشن کے لیے اپنا ایک بڑا خوبصورت منصوبہ رکھا ہوا تھا، ہے نا؟ اور کیا کیا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے پہلے دن تاریکی میں سے روشنی کو جدا کیا. اور خدا نے کیا کہا؟ اچھا ہے جو میں نے منصوبہ اور ارادہ کیا تھا، اچھا ہے. اور دوسرے دن آسمان کی فضا کو، اوپر والی فضا کو نیچے والی فضا سے الگ کیا. اور ہم دیکھتے ہیں
یہ وہ فضا ہے جس میں پرندے اڑتے ہیں، جہاز اڑتے ہیں. اوپر والی فضا کو نیچے والی فضا سے الگ کیا. اور پھر لکھا ہے خدا نے کیا کہا؟ اچھا ہے. اس کے بعد پھر جہاں خشک زمین تھی اور جہاں پانی تھا، کلام مقدس میں لکھا ہے ساری زمین میں کیا تھا؟ خدا نے کہا جڑی بوٹیاں پیدا ہوں، ہریالی پیدا ہو، اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے کہا اچھا ہے. اور چوتھے دن نئے رکبر نئے رسگر بنائے اور کہا اچھا ہے. کبھی آسمان کو بناتا ہے، کبھی زمین کی چیزوں کو بناتا ہے اور کہتا ہے اچھا ہے. یعنی ہر منصوبہ اچھا ہے. اور پانچویں دن جب دیکھا پانی الگ ہو گئے ہیں اور زمین الگ ہو گئی ہے خشکی، تو لکھا ہے پانیوں کو حکم دیا کہ کیا کرو؟ جانور زیادہ سے زیادہ پیدا کرو. سی فش اور ہر طرح کی دریائی جو بھی چیزیں ہیں پانی کی، لکھا ہے اس نے پانیوں کو حکم دیا کہ وہ پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے کہا اچھا ہے. اور کلام مقدس صبح سے کہتا ہے چھٹا دن جو ہے وہ کیا تھا؟ پورے جانوروں کی کریشن، پرندوں کی کریشن کس نے کی؟ خدا نے کریشن اس طرح نہیں کی. ان کو کہا کہ اچھا ہے، اچھا ہو گیا. تو مٹی کے جانور بنا کر آدم کے پاس لاتا تھا، اور پھر کیا؟ آدم اس کے نام رکھتا تھا. لیکن سب سے پہلے آدم کو بنایا مٹی سے، اپنا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا. اور اسی دن جانوروں کو، پرندوں کو بنایا، اور جو نام آدم نے رکھا وہی ان کے نام ٹھہرے. اور آدم کے اندر جو ارادے اور منصوبے آ رہے تھے کہ میرا پارٹنر مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ سارے چار ٹانگوں والے آ رہے ہیں اور فیمیل میل بن رہا ہے، اور کبھی اپنی ٹانگوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی اندر خیالات بنا رہا ہے، ارادے بنا رہا ہے. کیا ہو گیا خداوند؟ میرا کدھر گیا جوڑا؟ خداوند ارادوں کو جاننے والا ہے نا، اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے نا. جو خدا کے خیالات تھے وہی آدم کے بھی خیالات تھے. شبیہ کا مطلب ہے ایک جیسا. تو لکھا ہے خدا نے جب دیکھا کہ آدم سوچ رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، منصوبہ بنا رہا ہے کہ میں کیا کروں، میرا کوئی پارٹنر نظر نہیں آ رہا، میرے جیسا میں بنا ہوں وہ نہیں نظر آ رہا. خدا نے جوڑا بنا دیا ہے. خدا نے اس کے منصوبے کو دیکھا نا. کلام مقدس میں لکھا ہے گہری نیند اس پر آئی، اور اسی کی ہڈی سے، پسلی سے، اسی کی ہڈی سے ہوا کو بنایا اور اس کے سامنے لایا. آدم دیکھ کے خوش ہو گیا، اب تو یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. لیکن لکھا ہے اس کے بعد انسان کے ارادے جو ہیں، جب پھل کھایا گیا اس کے بعد کے انسان کے ارادے برے ہی رہے، اور انسان کے خیالات سدا برے ہی رہے، اور خدا ملعون ہوا. طوفان نوح کے زمانہ میں نوح کا طوفان آیا، اور خدا نے کیا کہا؟ انسان کے ارادے سدا اسی طرح برے رہتے ہیں. اور لکھا ہے انسان بنا کر ملعون ہوا. اور آج حکمت کہہ رہی ہے کہ آدمی کے دل کے بہت سے منصوبے ہیں. میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، میں خود سے ہی ایسا کر پاؤں گا، میں
मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। खुदा की हजूरी में रहते हुए भी हमारे अंदर एक ऐसा दिमाग है जो अभी भी ट्रेवल कर रहा है, मेरा ये मंसूबा, मेरा वो मंसूबा, मेरा ये प्लान। लेकिन कलाम कहता है लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। आमीन। जो मर्जी, जब उसने दुनिया को बनाया तो बनाया, तूफान नूह आया तो आया, इब्राहिम के यहां इसहाक पैदा हुआ, 2 बीवियां, एक लौंडी को बाहर निकाल दिया। खुदा का प्लान था इसको निकाल दे, जो उसका मंसूबा है उसको कोई रद्द नहीं कर सकता। लेकिन आज हमें कलाम ये सबक देता है, हम खुदा की हजूरी में रहें और उसके सामने पूछें, अपने इरादों से हम क्या करें, पास आ जाए। हाँ खुदावंद तू हमारे बारे में क्या हमें बताना चाहता है, उसके सामने रखें। आइए एक हवाला को पढ़े, मेरे साथ निकालिए याकूब 4 बाब उसकी 13वीं आयत से 17वीं आयत तक। याकूब आपने शेड्यूल निकाल लिया, आई प्लीज सामने। और बच्चियां तैयार रही, मैं बनाऊंगी आगे। याकूब 4 बाब उसकी 13वीं आयत से 17वीं आयत तक। तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फिलां शहर में जाकर वहां एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये वो काम भी करेंगे। मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो, ऐसा सब फख्र बुरा है। हमें तुम जो कहते हो कि आज या कल फलां शहर में जाकर वहां एक बरस ठहरेंगे, सौदागरी करेंगे, नफा उठाएंगे, ये नहीं जानते कल क्या होगा। बड़ी स्टोरी सुनी है, हम तो इरादा कर रहे थे और क्या हुआ, भूचाल आ गया और उनकी इमारत गिर गई, मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। जहाज अभी लैंड करके उड़ते ही हैं और एकदम से क्रैश और आग लग जाती है जाते जाते। प्लानिंग है कि हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं लंदन, हम जा रहे हैं सऊदीया, हम जा रहे हैं दुबई, लेकिन क्या होता है, रास्ते में ही जहाज टूट जाते हैं। तो कहते हो फलां शहर में जाएंगे और हम सौदागरी करेंगे, इसकी बजाय ये कहना चाहिए हमें कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। हालेलुया। अगर खुदावंद चाहे तो। मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, हमारी जिंदगी को बनाने वाला खुदा है। हम अपने इरादे उस पर डाल दो, अपनी फिक्रें उस पर डाल दो, उसे हमारी फिक्र है। बजाय ये कि हम खुद से प्लानिंग करते रहे, खुद से मंसूबे करते रहे, हमें अपनी जिंदगी का पूरा दारोमदार अपने मसीह यीशु पर रखना चाहिए। दुआ में रखें, दुआ या शिफाया इबादत में आकर इसके लिए दुआ करवाएं, अपनी जिंदगी के लिए दुआ करवाएं, खुद दुआ करें। याद रखें हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, बहुत अच्छी गुजरेगी। और यहां पर याकूब ने जो बात की है, बजाय ये कि तुम कहते हो
ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. یہ کہو اگر خدا نے چاہا تو ہم ضرور ایسا کر سکتے ہیں. خدا کی مرضی کو اول درجہ دو. اس کے لیے ذرا حوالہ دیکھ لیں, افسیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت, اور جو نکالے سامنے آ جائے. افسیوں 2 باب 12ویں آیت. ہاں جی آج بیٹا آپ نے نکال لی, آپ نے آج بیٹا ہاں جی افسیوں 2 باب اس کی 12ویں آیت. اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں سے خدا سے جدا تھے. مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو, کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. 10ویں آیت دیکھیے, 2 باب 10ویں آیت. کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. آمین. ہم اسی کی مخلوق ہیں اور مخلوق خالق کے تابع ہیں. آمین. مخلوق خالق نے خلق کی ہے اور مخلوق خالق کے تابع رہے. جو کام کرنا ہے اپنے خالق کے وسیلہ سے کرے, جو اس کی مرضی ہے وہ کرے. اپنی مرضی اور اپنے منصوبے نہیں, دنیا کے منصوبے شیطان کے منصوبے, دنیا کے منصوبے شیطانی چکر ہیں. نہ ان کو تقویت مل سکتی ہے اور نہ خدا ان کو بنانے والا ہے. اور منصوبوں کو کون بناتا ہے؟ شیطان بناتا ہے. تو کیا ہم شیطان کی پیروی کریں؟ نو. جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمیں تخلیق کیا, ہمیں اس کو بھی کرنا ہے. اس نے جیسا انتظام ہماری زندگی میں رکھا, ہم اس انتظام کے تحت رہیں, ماتحت رہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے, بنایا تو میں نے بہت اچھا ہے, لیکن آپ دیکھیں ابلیس نے دنیا کو کیا سے کیا کر دیا ہے. انسان 6 باب اس کی آیت دیکھیں, 16ویں آیت ذرا دیکھیں. انسان 6 باب ہاں جی انسان 6 باب اس کی 16ویں آیت. کلام مقدس میں لکھا ہے, نبیس نکالیے آپ نے, آئیں پلیز. امثال 6 باب 12 آیت. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے, بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہت ہے. اونچی آنکھیں, جھوٹی زبان, بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ, بڑے منصوبے پالنے والا دل, شرارت کے لیے تیز رو پاؤں, جھوٹا گواہ اور درگوئی کرتا ہے, اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. آمین. امثال 6 باب 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو کیا ہے؟ نفرت ہے, بلکہ 7 ہیں جن سے کراہیت کرتا ہے. کراہیت کا مطلب ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے سامنے.
کہتے ہیں نا کراہیت آتی ہے، جب کراہیت آئے کیا ہوتی ہے؟ تو ایسے کام جو ہم خداوند کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، گویا ہمارا خدا کراہیت کرتا ہے ایسی کاموں سے۔ کیا کرنے کو ہے؟ کون کون سی آنکھیں ہیں؟ جھوٹی زبان، اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، ہر وقت جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل ہیلا باز ہے، اس کا علاج نہیں، لا علاج۔ کئی لوگ کہتے ہیں خداوند کیا کریں ہم، کیا کریں ہم انسان ہیں، کیا کریں ہم، گناہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ توبہ کے بعد، بپتسمہ کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ خداوند کی نزدیکی، خدا سے ڈر ہوا ہے اس کے مقدسوں، خدا سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خنزن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آسمان کا دیکھ لو خداوند کیسا مہربان ہے، اس نے آپ کے لیے بہت سارے اچھے خیالات، نیک ارادے رکھے ہوئے ہیں۔ 139 زبور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اس کے ارادے بے شمار ہیں، ریت کے ذروں سے بھی بڑھ کر اگر ہم گنے تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنے ہمارے لیے اس کے نیک ارادے ہیں۔ آپ کو اچھا جسم دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، خدا نے اتنا اچھا ذہن دیا ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، دل دیا ہے۔ سوچو، سمجھو، دنیا سے الگ ہو۔ خدا نے بنایا ہے، شیطان کے ہم بنائے ہوئے نہیں کہ ہم شیطان کی باتوں کی طرف چلے اور دوڑتے جائیں، عمر بھر دوڑتے ہی جائیں، دوڑتے ہی جائیں۔ نو، اور یاد رکھیں 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ ہم کراہیت کے لفظ کو ذرا اندازہ کریں، کراہیت آتی ہے، کراہتا ہے، کراہنے کا مطلب کراہیت، نفرت ہونا۔ آمین۔ میں ایک یہاں پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، یاد ہے آپ کو ہمارا خدا ابراہیم کو کہتا ہے، ابراہیم چل، حران میں وہ آیا ہے، ساتھ اپنے بھتیجے کو بھی لیا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے ابراہیم کن چیزوں کا مشتاق تھا؟ وعدہ کی ہوئی چیزوں کا وہ مشتاق تھا، اور وہ آسمانی وعدے اور وہ آسمانی شہر کا منتظر تھا جس کا بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ لیکن لوط کے اندر ایک اور منصوبہ پل رہا تھا، اور وہ کون سا تھا؟ اس نے دریائے فرات اور یردن کی زرخیز زمین کو چن لیا، وہ الگ ہو گیا۔ اس نے کہا میں تو ڈیروں میں نہیں رہوں گا، how wonderful place for me and for my family۔ فیملی بھی بڑھتی گئی اچھی جگہ پر، اور فیملی کے ساتھ ساتھ اچھی جگہ پر ابلیس نے بھی اپنے ارادے اور منصوبے پر ظاہر کرنے شروع کر دیے۔ لیکن ابراہیم پر ارادے کتنے خوبصورت اس کے اوپر آئے۔ ابراہیم باہر نکل، گن کتنے ستارے ہیں، کہتا ہے میں نہیں گن سکتا، کہتا ہے اتنی میں تمہیں جنریشن دوں گا۔ جو خدا ان کے ارادوں پر چلتے ہیں، جنریشن پشتے نسلیں ان کی ہیں،
اور جو اس کی تحقیر کرتے ہیں لوٹ کی طرح. اور کیا حال ہوا؟ لکھا ہے گندک اور آگ. خدا کے منصوبے کو رد کیا، اپنا منصوبہ بنایا، اور اپنے منصوبے میں کیا ملا؟ موت اور سرکش نسل. بیٹیاں پیدا کی جو وہ اچھا ماحول نہیں تھا، اچھا معاشرہ نہیں تھا، اور کیا کیا؟ اس معاشرے میں ان بیٹیوں کو جنم دیا، اور بیٹیاں ویسی ہی ہوئی جیسے وہ معاشرہ تھا، اور ان بیٹیوں کے وسیلہ سے سرکش نسل پیدا ہوئی. ایک اور حوالہ دیکھ لیں میرے ساتھ، اور اس کو پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. پیدائش 11 بار، یہ آخری حوالہ ہوگا. پیدائش 11 بار، اس کی آیت دیکھ لیں ذرا. چلیں اس کو میں پڑھتی ہوں. ایزی آنا ہے آپ کی؟ سلمہ آپ آ جائیں. پیدائش 11 بار پہلی آیت سے ذرا جلدی پڑھنا ہے، 9ویں آیت تک. پیدائش 11 باب اس کی پہلی آیت. اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی. غور سے سنیے. اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا، اور وہاں بس گئے. اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں. سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹوں سے اور چونے کی جگہ دھارے سے کام لیا. اور پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی اونچائی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں. اور ایسا نہ ہو کہ ہم تمام رویا زمین پر پرگندہ ہو جائیں. اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم نے بنانے لگے دیکھنے کو اترا. اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں، اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے. وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا. سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکے. پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام رویا زمین میں پرگندہ کیا. سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا. اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام رویا زمین پر پرگندہ کیا. آمین. 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 کیا کیا خداوند نے؟ ان کو ساری زمین پر پرگندہ کر دیا. ان کے ملک کا نام بابل رکھ دیا. بڑا دروازہ. اور آپ دیکھیں کیا لکھا ہے، ان کی زبان میں اختلاف ڈال دیا. جیسے ہی نوح کے طوفان کو ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے نوح کو بچا لیا اور اس کی بیوی کو، 3 بیٹے اور 3 بہویں. اور کوئی بتا سکتا ہے کتنی دیر کشتی جو ہے پانی میں رہی؟ تقریباً 360. شاباش. یہ 380 دن تک پانی میں رہی تھی. 1 سال، یعنی 1 سال سے زیادہ. اور لکھا ہے کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا.
ना किसी जानवर, ना किसी परिंदे का, वहां जलाल ही जलाल था खुदा का, और खुदा के जलाल के वसीला से ही वो कंट्रोल में थे। देखो खुदा का इरादा कितना खूबसूरत है। कश्ती टूटी नहीं, जलाल था, वहां कोई तफरका नहीं आया, किसी जानवर ने नहीं मारा, किसी परिंदे ने किसी को कुछ नहीं कहा, ना किसी परिंदे ने कोई अंडा दिया, ना किसी जानवर ने कोई बच्चा दिया, ना किसी इंसान का बच्चा हुआ। क्यों? खुदावंद का इरादा और मंसूबा उनकी जिंदगियों को बचाना था, वो बढ़ाना नहीं था। उस कश्ती में जितनी जगह उनके लिए थी, उसमें उनको एक पूरा साल से ज्यादा अरसा आराम से रखना था। आज दुनिया में अगर खुदावंद ने हमें रखा है तो याद रखें हम एक ऐसी कश्ती में हैं जहां पर बहुत से इरादे दुनिया के चल रहे हैं, लेकिन याद रखें अपने खुदावंद को अजमत दीजिए। हाँ, कि खुदावंद जो तेरा इरादा है वो मैं पूरा करूंगी। हालेलुया। अपने हाथ खड़े करें, खुदावंद देखे आपके हाथों को। ऐ खुदावंद मैं तेरा इरादा पूरा करूंगा, ऐ खुदावंद मैं तेरे इरादे को पूरा करूंगी, क्योंकि तूने मुझे अपने लिए बनाया है कि हम तेरी हम्द करें, हम तेरी हुजूर में दुआ करें, हम कोठरी में छिप जाएं, हम तेरी हुजूर में कलाम को सुने। तूने हमें इसीलिए कान दिए हैं, हम कलाम को सुने, हम उसके इरादों को समझने वाले हो जाएं। हमें क्यों पैदा किया गया है, क्यों हमें कलाम दिया है, क्यों हमें बेटा बख्शा, क्यों रूह कुछ बख्शा है, क्यों खुदा ने हमें हर तरह से दुनिया में इस तौर पर दे दी है। किसी एक बरकत का भी फायदा नहीं हम उठा रहे। यहां लिखा है खुदा आसमान से आया। वो जनरेशन कितनी देर के बाद पली बड़ी होगी। सिर्फ 3 लोग थे, सिम, हाम, याफ, और उनकी आगे जनरेशन कैसे अरारात की पहाड़ियों के साथ इनकी कश्ती लगे और उसके बाद उतर के मुल्क के सन्नार में चले गए, और वहां जाकर इन्होंने कोई 1, 1.5, 2, 3, 4 100 साल के बाद जब इनकी काफी जनरेशन होगी तो कहते आओ हम अपना घर बनाए, शहर बनाए। हमें खुदा तो नहीं ऐसा चाहता। और लिखा कहते हैं उसकी चोटी कहां तक पहुंचे? आसमान तक। हाउ वंडरफुल। कैसी इरादे हैं, कैसे ख्याल है इंसान के। ना कोई उस वक्त अच्छे थे जो ऊंचाई पर ले जाते हैं। हाँ? आप अंदाजा करें, मशीनें थी ना, खुद ही उन्होंने गारा उठाना, खुद ही ईंटें बनानी है, सब कुछ करना है, और चोटी बनाए जा रहे हैं, मंजिलें बनाई जा रहे हैं। क्यों? अपना अलग से हम शहर बनाए और हम बुर्ज बनाए, बाबल का बुर्ज बनाए, और दुनिया पर अपना नाम पैदा करें। ये इंसान का इरादा। याद रखिए, अगर हम जीते हैं तो किसके लिए? मसीह के लिए। अगर कोई जीता है तो मसीह के लिए, और अगर कोई मरता है तो मसीह के लिए। इसलिए अगर हम जिए या मरे, हम क्या है? मसीह। इसलिए आज हम जो कुछ भी करें अपने खुदावंद के लिए। इरादे, ख्याल, मंसूबे, प्लानिंग्स, आप अपने खुदावंद से पूछें, खुदावंद क्या ये मेरा इरादा नेक है? खुदावंद नेक इरादों की तकमील करता है, लेकिन याद रखें बुरे इरादे और बुरे ख्याल खत्म हो जाते हैं। इंसान दुनिया से चला जाता है इन ख्यालों को साथ साथ लेकर, क्योंकि क्या था? उनकी जुबानों में इख्तिलाफ आ गया और वो कुछ बना ना सके। जैसी जिसकी जुबान थी वो अलग हो गया। अगर किसी की अरबी जुबान थी वो अलग हो गया, जिसकी इब्रानी जुबान थी वो अलग हो गया, जिसकी फारसी जुबान थी वो अलग हो गया। सेपरेशन हो गई और कोई भी किसी से मिल ना सका और नाम का बुर्ज बना। आज हमें मसीह यीशु के कलाम के मुताबिक अपने इरादों और अपने ख्यालों को रखना है, ताकि क्या हो? हमारा
खुदा इनके इरादों को पूरा कर सके। एक बहुत खूबसूरत खुदावंद का इरादा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस तौबा करो और मसीह यीशु पर ईमान लो और तुम्हें से हर एक तौबा का बपतिस्मा ले तो निजात पाएगा। एक खुदावंद का इरादा है और उसी को लेकर मसीह यीशु दुनिया में आए ताकि हम लोग क्या करें, तौबा करें, निजात पाएं, मसीह यीशु पर ईमान लाएं, उसके कफारा पर ईमान लाएं, रूह कुद्स पर ईमान लेकर आए और खास तौर पर सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट का इंतजार करें। इसके अलावा जो भी इरादे हैं दुनिया के हैं, हम अपने खुदा के इरादे को पूरा करें। आमीन। आज के कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी